حمدک یا اللہ والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کو برسا رہا ہے۔ بہت سارے مسلمان رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں بھی اپنی رحمت اور برکت میں سے حصہ عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان روزے کا اجر کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے، کیا روزہ رکھنے والے کو جزا دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر نیک عمل کی کوئی نہ کوئی جزا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کرنے والے کو اس نیک عمل کی جزا ضرور دیتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل بنی آدم یضاعف الحسن بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ فرمایا ابن آدم کے ہر نیک عمل کی جزا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ ابن آدم جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو 10 گنا ثواب دے، چاہے تو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کے دے۔ اللہ کی رحمت اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا، قال اللہ الا الصوم، اللہ فرماتا ہے کہ مگر روزے کو پیچھے والے ثواب سے خارج فرما دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکی ملے، ہم زکوٰۃ دیں، حج کریں، غریبوں کی مدد کریں، کوئی بھی نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور پھر روزے کو خارج کیوں کیا، روزے کی نفی کیوں کی اس سابقہ نیکی سے، سابقہ اجر سے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا الا صوم، مگر کہ روزہ، اور آگے اس کی وجہ بھی بتا دی، فإنہ لی وأنا أجزی بہ۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ روزہ ہم رکھیں، دیگر نیک اعمال بھی ہم کریں، ان کی جزا دے دی جاتی ہے، گن گن کر دی جاتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب، جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یادہ شعبتہ وطعامہ من اجلی، فرمایا کہ بندہ جو روزہ رکھنے والا ہے وہ اپنی شہوت اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ جب وہ میری وجہ سے چھوڑتا ہے تو اسی لیے میں خود اس کو جزا دوں گا۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا لِصَائِمِ فرحتان، جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ صائم کے لیے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند الفطر ہی، ایک خوشی تب ملتی ہے اسے جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے، یعنی جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، جب وہ روزے افطاری کا وقت آتا ہے، افطار کرتا ہے، ایک خوشی اسے تب دی جاتی ہے۔ اور دوسری خوشی فرمایا فرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی تب ہوگی جب وہ اپنے رب سے جا کر ملے گا۔ کتنی پیاری اور زبردست بات ہے کہ بندہ مومن کو 2 خوشیاں نصیب ہے، کہ دنیا میں جب وہ افطار کرے گا، روزہ رکھا، افطاری کی تب خوشی ملی، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے جا کر ملے گا، رب کے ملاقات کا وقت ہوگا، تب اس کو خوشی دی جائے گی۔ فرمایا جو روزہ دار کے روزہ رکھ کر منہ سے خوشبو آتی ہے، منہ سے مہک نکلتی ہے، فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ وہ جو خوشبو ہے روزہ دار کے منہ سے اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ اطیب ہے۔ بدقسمتی سے بہت سارے لوگ روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی وجہ سے ہمارے جو پیٹ سے یا منہ سے وہ بو نکلے گی، خوشبو نکلے گی، لوگ اس سے نفرت کریں گے، ہم نے لوگوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، اس وجہ سے روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کرے، یہ جو منہ سے نکلنے والی خوشبو ہے اللہ کو بہت پسند ہے، خدا را اس وجہ سے روزے کو ترک نہ کریں۔ اور فرمایا روزہ جو ہے ڈھال ہے، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو روزہ ہمارے لیے ڈھال بنے گا، جہنم میں جانے سے بھی ڈھال بنے گا،
دنیا میں مشکلات سے بھی ڈھال بنے گا، بیماریوں سے بھی ڈھال بنے گا۔ جب جب ہم پر پریشانی آئے گی یہ روزہ تب ہمارے لیے ڈھال بنے گا۔ فرمایا تم میں سے جب کوئی بندہ جس دن روزے والا ہو تو وہ فحش کلامی نہ کرے، بری باتیں نہ کرے۔ آج بدقسمتی سے روزے میں وقت گزارنے کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے، ٹائم کو گزارنے کے لیے بیٹھ کر گپے لگاتے ہیں، فحش کلامی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جب تو جس روزے والے ہو ایک فحش کلامی نہیں کرنی اور دوسرے نمبر پہ شور نہیں مچانا۔ آج مجمع بیٹھ جاتا ہے ٹائم گزارنے کے لیے، شور بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی خوش گپیاں اور فحش کلامی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ حدیث پاک آخری حصہ فرمایا کہ جب تم روزہ دار ہو، تم نے روزہ رکھا ہو، اگر تمہیں کوئی بندہ گالی دے دے یا تم سے لڑائی کرے، اس بندے کا مقابلہ، اس بندے کا جواب اسی کے انداز میں نہیں دینا، بلکہ اسی کو کہنا ہے اے بندے میں آج روزے والا آدمی ہوں کہ آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کتنا پیارا جواب ہے۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے گا اس کے جواب میں ہم گالی دیں گے تو یہ فحش کلامی ہوگی۔ تو اس سے بھی منع کیا فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی گالی دے دے یا تم سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ اسے کہنا ہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ کوشش کریں اس حدیث پاک پر عمل کریں، اور جو ہمارے موضوع کے مطابق کہ جزا کیا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ ملتا ہے۔ اس حدیث پاک میں فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے، روزہ رکھنے سے اللہ خود جزا عطا فرماتا ہے، اللہ مل جاتا ہے۔ خدارا اس رمضان کی قدر کریں، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ دعا کہ رب العزت زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ